بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دعا کرتے ہیں اور ایک کویسچن ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیا ہم جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا خداوند سنے گا یا نہیں سنے گا؟ ابلیس جو ہے وہ شکوک و شبہات ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. دس سبجیکٹ از سو سینسٹیو, سو لینتھی, اس میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. دعا کی جو اہمیت ہے اس کو ہم اس طور سے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی, اور خدا یسوع مسیح خود بھی اس بات کی پریکٹس کرتے تھے. دعا کرنے والی شخصیت تھے. صبح سویرے اٹھتے اور پہاڑ پر جا کر وہ اکیلے دعا کیا کرتے تھے. شاگرد جو ہیں ان کو ضرورت تھی کہ ان کو سکھایا جائے کہ وہ یہودی تھے اور یہودی بچے بچپن سے وہ اس بات کو سیکھتے تھے. کلام ان کو سکھایا جاتا تھا, دعا کرنا سکھایا جاتا تھا, لیکن خدا نے ان کو دعا کرنا سکھایا. سرمن آن دی ماؤنٹ میں خدا نے کہا جب تم دعا کرو تو ایسے دعا کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے دعا کرنا چاہیے آپ کو نہیں معلوم. جب آپ دعا کرو تو ایسے دعا کرنا. دعائے ربانی جس کو ہم کہتے ہیں لارڈس پریئر کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہنر ہے دعا کرنا. بہت سارے لوگوں کو جب دعا کے لیے تعلق کرتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا اور جو مرضی مجھے آتے ہیں تو دعا نہیں کرتے, جھجکتے ہیں, گھبراتے ہیں. اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. دعا جو ہے وہ خدا سے باتیں کرنا ہے, کمیونیکیشن. اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے اور وہ شخص بڑا باروب ہو, علم والا شخص ہو, آپ اس کو فیس نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں میں کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں؟ He is very knowledgeable person, so powerful. یہی بات ہے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم گھبراتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے, فیلوشپ رکھتے ہوئے. That's why there are so many people they are living in guilty conscience. جب وہ کوئی جرم کرتے ہیں پھر مجرمانہ ذہن سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. دعا کرنا یہ انتہائی ضروری بات ہے. اپنے دل کا حال خدا کے سامنے کھولنا. آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتی, اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو نہیں سنی جاتی. خدا کے پاک کلام میں ایک ورد آج آپ کے ساتھ بانٹوں گا جو کہ بہت مجھے اس سے بڑی برکت ملی جب سے میں نے اس کو سیکھا. پچھلے دن ہم اسٹڈی بھی دے رہے تھے اس کے بارے میں اپنے پروگرام میں ٹی وی پہ. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں ایسے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. The book of Revelation chapter 5 verse 8. The prayer are so vital and important, and you need to keep in your mind the significance of your prayer. وہ کیا ہے سنیے. جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جاندار 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور پھول سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. کیا ہیں جی؟ یہ ہوش میں بیٹھنا تاکہ دعا ملے. یہ کیا ہے جو مقدسوں کی مقدس کون ہے؟ کون ہے مقدس؟ آپ اور میں, خدا کے لوگ. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ پوری اس کتاب کو لینے اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو اور قوم اس خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا.
مقدسوں کی دعائیں ہیں. ذرا اور ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. مکاشفس کا 8 باب. These verses are very, very important and encouraging. When you and me, we are praying, your prayer are not wasted. سنیے تیسری آیت, the value of our prayer. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا. اس کو بہت سا اود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے, اور اس کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. اور 5ویں آیت, اور فرشتہ نے اس سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال کر بجلی اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئی اور بھونچال آیا. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی, آپ کے آنسو رائے گاں نہیں جاتے, وہ خدا ان کے حضور اکٹھی ہوتی ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. جب ہم دعا کرتے تھے شاید ویسے ہم باتیں کر رہے تھے, لیکن جب آپ خدا ان کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں, خدا ان کے حضور روتے ہیں, خدا ان کے حضور آنسو بہانا رائے گاں نہیں جاتا. بیج دا چک کے ذخیرہ اور روندا ہوا جانا ہے, پر خوشی میں پریاں چکے آئے گا. خدا ان کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں جو ہیں وہ خدا ان کے حضور جمع ہوتی رہتی ہیں. کچھ دعائیں جو ہیں وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں, ان کا جواب بڑی جلدی ملتا ہے, اور کچھ دعائیں جو ہیں ان کو بڑا عرصہ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. لیکن ان تمام باتوں میں ہمیں خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے, آج ہی جواب دے ہونی دے بھائی. دس اے ٹائم, وائس کرتے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگتے رہنا ہے. دعا کرنا انتہائی ضروری بات ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اس میں ہماری سوچ, ہمارا ذہن, ہمارا رویہ, our attitude, our mindset, our thoughts are very, very important. Then I will go to that body posture. جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیسے دعا کرنی چاہیے, اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. گھٹنے ٹیک کے, ہاتھ اٹھا کر, آنکھیں بند کر کے آپ دعا کرنا سیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے. It's an art. بائبل مقدس میں مختلف لوگ مختلف طرح کی دعائیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کوئکلی میں مختلف طرح کی جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہوتی ہے جس کو ہم پریئر آف اپروچ کہتے ہیں. when you are coming to worship, آپ دیکھا ہوگا کہ ہم شروع میں ایک دعا کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعا ہے جس کو ہم پریئر تھینکس گیونگ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دھیان میں رکھا کریں کہ ہم کیسے اس آرڈر ورشپ کو لے کر چلتے ہیں. ایک ترتیب ہے نا عبادت کی, ایک آرڈر ہے. تو پہلی دعا کون سی ہوئی, میں کہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہو سکے نہیں. پریئر آف اپروچ, the first prayer when you are coming to church, you are sitting quietly. آپ خدا حضور دعا کرنا, تھینک یو آپ ہمیں چرچ میں لے کر آئے ہو. آج کا جو ہمارا مل بیٹھنا ہے, دعا کرنا ہے, یہ خدا کے حضور قبول ہے. That is the first prayer. Second prayer میں نے بتایا تھا, the prayer of thanksgiving, شکر گزاری کی دعا جو ہم کرتے ہیں. جیسے ہم گیت گاتے اس کے بعد ایک شکر گزاری کی دعا ہم کرتے ہیں. Then the prayer of confession, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. It is very important. جب ہم خدا کے حضور آتے جو بھی قصور غلطیاں ہوتی ہیں ان کا اقرار کرنا, خدا سے معافی چاہنا. ایک اور جو دعا ہے جس کو ہم شفایتی دعا کہتے ہیں, prayer of intercession, خدا کے حضور دعا مانگنا, اپنے لیے دوسروں کے لیے انٹرسیڈ کرنا, ان کی شفاعت کرنا. پھر ایک اور قسم ہے دعا کی جب ہم کلام کو سننے کے لیے تیار کرتے ہیں,
اپنے آپ کو، تو ہم پریئر آف جو اس کو دعائے تنویر کہا جاتا ہے، ایلیمینیشن، خدا سے پاک روح کی رہنمائی چاہنا، ایک یہ بھی دعا ہے. اور ساری دعاؤں میں آخر میں جو ایک بات ہے which is common in all prayer کہ آپ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگیں. خدا ان کے نام سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور آمین کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس کو آگے اس میں موافق ہے. اب بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچ کے اندر کسی کو کہا جاتا ہے ابھی آپ دعا کریں، ہم کو کہتے ہیں چلیے شفایتی دعا کریں یا کلام کے لیے دعا کریں، تو کہا کسی بات میں جاتا ہے اور دعائیں جو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ہنر نہیں آتا دعا کرنے کا. تو یہ تمام جو میں نے مختلف اقسام جو ہیں مختصراً آپ کے ساتھ بانٹی ہیں، لیکن اس میں اور بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ کون سی دعائیں ہیں ان میں سے جو خداوند جو ہے وہ سنتا ہے، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی. تو پہلی جو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات جو شیئر کی کہ اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے. ڈیسپریشن، ویری گڈ. آپ اگر کسی دوست سے، اپنے کسی عزیز سے بات نہیں کرتے تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کتنے دن ہو گئے کہ بات نہیں پلان کرتے. ڈو یو ہیو سچ ڈیسپریشن ان یور ہارٹ؟ خداوند کے لیے ہے ایسا شوق، ایسی بات کہ خداوند سے میری بات نہیں ہوئی، میں نے صبح دعا نہیں کی، میں نے آج رات کو دعا نہیں کی. یو شوڈ ہیو سچ ڈیزائر ان یور ہارٹ. یہاں پر آج جن لوگوں کی میں بات کروں گا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ 3 لوگ ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے ہم حنا کے بارے میں سیکھیں گے فرام دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. She was very, very, very desperate. Why she was desperate? Due to difficulties in her life. Family کے جو issues تھے. With all family matters, how many times we are thinking about that کہ کس کے پاس ہمیں جانا ہے، کس سے دعا کرنی ہے، کس سے درخواست کرنی ہے. میں اس سارے مشرقی ماحول کو اپنے سامنے رکھ کے میں جب یہ سیکھ رہا تھا کہ حنا جو ہے اس کی جو سوکن ہے اس کو تانے دیتے، اس کے بچے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں، دیکھ میرے بچے ہیں، اور وہ ان کو اس کو تنگ کرتی ہے. الکانا جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، اور یہ جو دوسری بیوی تھی یہ اس کو تنگ کرتی تھی، وہ کڑتی تھی اپنے اندر دل میں، کیونکہ اس کو چھیڑتی تھی. اور یہ کہا کہ چونکہ وہ سال بسال ایسے کرتا تھا، وہ جو اس کا شوہر تھا وہ جاتا تھا ہیکل میں، کیونکہ اٹ واز روٹین، یہ یہودیوں کی ایک روٹین تھی کہ وہ جاتے تھے ہیکل میں. اور یہ جو خاتون ہے حنا جو ہے، یہ جب خداوند کے حضور جاتی ہے، لکھا کہ اس کا دل جو ہے وہ آزردہ تھا. اس کا شوہر سے کہتا ہے 8ویں آیت میں، سو اس کے خاوند الکانا نے سے کہا، آئے حنا تو کیوں روتی ہے، کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ فیملی کے اندر اس کو کمفرٹ حاصل نہیں ہے. اس کے شوہر کی بیوی جو ہے دوسری، وہ اس کو تنگ کر رہی ہے. وہ کسی اپنے رشتے دار کے پاس نہیں جاتی، کسی دوست کے پاس نہیں جاتی. ایون شی از ناٹ ریلائنگ اپون ہر ہسبینڈ. دیکھیں کہ جب وہ خدا کے گھر میں آتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے. تو وہ خدا سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. سو خدا سے دعا کرنے لگی. کس سے جی؟ خدا سے رونے لگی اور سے منت مانی اور کہا ہے خدا رب فائد، اگر تو اپنی لونڈی کی مجھ سے نظر کرے، مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا ان کو نظر کر دوں گی اور اس طرف سر پر کبھی نہ پھیرے گا. دیکھیے، ایک طرف نفرت ہے خاندان کے اندر، دکھ ہے، پریشانی ہے، اور وہ اس تمام پریشانی کو لے کر خدا ان کے پاس آتی ہے. ہم اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ بانٹتے رہتے ہیں.
کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے، میرا عزیز یہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے، میری بیوی مجھے یہ کہہ رہی ہے، میری نند مجھے یہ کہہ رہی ہے، میری بھابھی مجھے یہ کہہ رہی ہے. بٹ ہاؤ مینی ٹائم وی آر کمنگ ٹو کرائسٹ، یسوع کے پاس ہم کتنی دفعہ آتے ہیں اور یہ جو ہے اپنے دکھ کا اظہار جو ہے وہ خدا کے سامنے کرتی ہے، اپنا مقدمہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہاں پر ایک کووننٹ وہ کرتی ہے خدا سے. خدا کہتا ہے کہ میں فیل کر رہا ہوں، ازیوم کر رہا ہوں، بائبل نہیں لکھا لیکن آئی کین فیل دیٹ کہ خدا کہتا ہے کہ انا تو اپنی ضرورت کے لیے تو آئی ہے، میری بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں کوئی رویا برملا نہیں ہوتی. دیکھیے پہلا سیموئیل کا 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، اور لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خدا کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خدا کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ پروفٹ جو تھے، نبو جو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، موت پیس آف گاڈ، خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. تو سیموئیل کو اس بات کے لیے چنا گیا. ایلی کہاں کہتا تو اس کو لے کر آئی ہے خدا کے گھر میں، یہ خدا کی ضرورت ہے. خدا کہتا ہے کہ تو میری ضرورت پوری کر، میں تیری ضرورت پوری کروں گا. بہت دفعہ ہم خدا کو نہیں پوچھتے خدا تیری بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں. We are living with I want mentality all the time. We are saying, I want this, I want that. لیکن کبھی کسی نے خدا سے پوچھا خدا تجھے بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا ہم ایسے زمین پر آ گئے ہیں؟ Have you ever tried to find out the purpose of your life? کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ یہ کہ کھاؤ پیو مار جاؤ؟ No. That's not only the purpose. اور وہ خدا سے جب درخواست کرتی ہے اپنا مقدمہ خدا کے سامنے، خدا کے ساتھ وہ وعدہ کرتی ہے کہ خدا اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے تیری خدمت کے لیے دے دوں گا. اور پھر وہ خدا کی تعظیم کرتی ہے، جو منت مانگتی ہے with the fear of God وہ اس کو پورا کرتی ہے. اپنے اس بیٹے کو خدا کے گھر میں لے کر آتی ہے. اور اگر آپ سیموئیل کتاب کو پڑھیں تو خدا نے اس کو اور بھی بچے جمع دیے، خدا اس کو برکت دی. جس جب آپ خدا ان سے کچھ مانگتے ہیں، آپ کو منت مانگ کر خدا نے تو میرا یہ کام کر رہے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گی، تو پھر اس منت کو پورا کیا کرے. یہاں تو مجھ سے بات نکالا نہ کرے. خدا کلام کہتا ہے کہ جتنا کسی نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے وہ خوشی سے دے، عذر سے نہیں. انہوں نے کہا جتا سن کرم کی گاں کے نہ دیا. کہانی ہے کوئی خوبصورت ایمان کی کتاب میں، یاد ہے کسی کو؟ کن کی والا؟ ایک کپل کی، جلدی سے چھوٹی. ویری گڈ، پڑھ لیا کرو کہ دیکھو 2 خطرہ کی بڑی مہربانی ہے. ہاں، اننیا اور صفیہ. وعدہ کیا کہ پترس سے، خداوند سے، کہ زمین بیچیں گے، گھر بیچیں گے، پیسے لا کے آپ کو دے دیں گے. تو پھر ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. مائنڈ سیٹ میں پہلے تو آپ کو بات کی ہے، سوچ کی بات ہے، ذہن کی بات ہے. تو پھر ان کا کہ نہیں چلو تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں باقی دے دیتے ہیں. پترس کہتا ہے کہ تم نے خدا کے پاک روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ دونوں نے اس دونوں نے جھوٹ بولا، شوہر نے بھی بیوی نے بھی. ایگری ہو گیا چلو یار دونوں مل کے ایک نہیں چلو سمجھا دونوں چلے گئے. تو جب آپ خدا سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پھر پریشان نہ ہوا کریں. سال کے شروع میں جب ہم اپنا وہ ریزولوشن سیٹ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا خدا میں آپ کے گھر میں ہوں، خدا میں یہ دعا کروں گا آپ کے لیے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں. صرف کہتے ہیں نا کہ وعدہ کرتے ہیں خدا میں ایک سنڈے میں نہیں چھوڑوں گا، میں آؤں گا. واقعی ایک سنڈے نہیں چھوڑتے، باقی سارے چل رہے ہیں. تو جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کیا کریں. شاید میں پہلے بھی یہ سٹوری آپ کے ساتھ پہنچی ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ پھنس گیا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کے وہ رسی باندھی تھی کمر کے گرد. تو اب وہ نیچے سے دیکھا رسی ٹوٹ گئی تو دیکھا کہ اب نیچے کیا پسلیاں ٹوٹ جانی ہیں، ٹھنڈیاں ٹوٹ جانی ہیں. خدا سے وعدہ کہ خدا تو مجھے نیچے اتار تو میں 50 پاؤنڈ دوں گا.
کرتے کرتے جناب وہ جب مڈل میں آیا 25 پہ آ گیا, پھر 10 پہ آیا, پھر 5 پہ آیا, پھر زمین پہ جب پاؤں لگ گئے, دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کچھ نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کپڑے جھاڑے, خدا ہم سب کچھ دے رہا ہے, نہ کچھ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. ایسے ہم جب پھنسے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ساری گلا جو بھائی صاحب دعا کرو, مجھے خدا ہم گڈی دے دیتے, پھر میں تو اچھے میرا کام لگ گیا بھائی صاحب, پھر میں تو ریڈیو شروع کرا دوں گا, ٹیلی ویژن پھر میں کام شروع کرا دوں گا. بڑے وعدے کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہم دل میں ٹھہراتے ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں دوسرے دو جو کردار ہیں ان کی طرف. ایک فریسی ہے, ایک معصول لینے والا ہے. دونوں اپنے اپنے مسائل لے کر آئے ہیں. ایک جو ہے معصول لینے والا جو ہے وہ پریشان ہے کہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں, لوگوں سے ٹیکس بٹور رہا ہے, کسی سے زیادہ لے لیتا ہے, کسی کو وہ تنگ کرتا ہے, تو ریپوٹیشن بڑی خراب ہے کہ یہ معصول لینے والا ہے. تو جب وہ دعا کر رہا ہے تو کہتا ہے خداوند سب بڑے نفرت کرتے ہیں, میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں تیرے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں. اور لکھا کہ وہ دور کھڑا رہا. باڈی پاسٹر میں بات کر رہا تھا نا, تو وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ خداوند کی طرف دیکھ سکے. کہتا کہ نو, یو آر سو گریٹ, یو آر سو پاورفل, یو آر آلمائٹی گاڈ, آئی ایم ناٹ ورتھی, آئی ایم ناٹ ورتھی ٹو آسک اینی تھنگ. He is very honest. When you are praying to God, you need to be very honest with you. Are you worthy or not? کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ خدا کے لیے جا سکیں؟ Are you in a position to communicate with God? اور وہ کہتا ہے کہ no, I'm not worthy. اور وہ سوچ رہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دوسری بات, he is very specific. He is asking for the blessing and the mercy. ہم جب خدا کی ضرور آتے ہیں تو ضرور آپ دعا کریں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دعا کس بات کے لیے کرنی ہے. If you don't know why you are praying, اگر آپ کسی کو کال کریں تو آپ کے پتہ نہیں کی گل کرنی سی, اگر ڈیمینشیا نہ ہو تو یار میں کوئی گل کرتی ہوں بھول گیا میں, اچھا چلو مجھے یاد ہے کہ میں دسا کرتے نہیں ایسے بہت دفعہ. وہ میں تھوڑے کو گل کرنی سی, پتہ نہیں بھائی صاحب میں بھول ہی گئی, چلو پھر میں کرا میں دسا, چلو ٹھیک, دونوں کنفیوز. وہ بندے نے کال کو چاہ پریشان تھا, میں کی گل کرنی سی, یار دس ہی دے, اچھا نہیں میں سوچ رہا ہوں یاد نہیں آ رہے. تو اگر آپ خدا سے بات کرنے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں سے یہ کہتا ہوں کہ روزہ رکھنا دعا کو نہیں بڑی اچھی بات ہے, بلا مقصد سارے رکھتے چلو میں بھی رکھتا ہوں, وزن گھٹ جائے گا تھوڑا جائے. نو, بلا مقصد جس میں کوئی پرپز ہی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ خدا کے حضور جاتے ہیں تو آپ چاہے وہ شفاعت کی دعا ہے, چاہے شکرگزاری کی دعا ہے, کسی بھی بات آپ کو پتہ ہوتی کہ آپ دعا کرنی کیوں ہے. And that person, he was very specific. He was asking for forgiveness. کیا کہتا ہے, چھاتی پیٹ کر کہا, آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. چھاتی پیٹنا جو ہے نا, یہ غم کا نشان ہے, دکھ کا, اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا نشان ہے. اور وہ خدا کے حضور گریہ زاری کرتا, خدا مجھ پر رحم کر. اور خدا پر بھروسے کا نشان ہے, ٹرسٹنگ گاڈ ان یور پریئر, کہ خدا میری سنے گا, جواب دے گا. اب ذرا تیسرے شخص کی طرف بڑھتے ہیں. وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ معصول لینے والے کے برابر کھڑا ہے, فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا, آئے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری اندری پر دائی بھی دیتا ہوں. کلیم کر رہا ہے خدا سے. رائٹ, تھینک یو میم. نیکسٹ سرمن آپ تو میں دعا کریں. گاڈ بلیس یو. شی از ویری گڈ دعا کرنے میں,
کلام کو سمجھ خدا کو دی، خدا کو بڑی برکت دے. آئی ایم پراؤڈ آف مائی چرچ. خدا آپ کو بڑی برکت دے. خدا سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ جو تو مجھے دیتا نا میں تو اس لائق ہوں. I'm worthy. ٹرسٹ کرنا اپنی رائٹسنس، خدا کی گڈنس کی بات نہیں کر رہا، اس کی شکر گزاری نہیں کر رہا، کہہ رہا کہ میں ہوں اس لائق. میں کلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ تو جو ہے وہ میری دعا کو سن. ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں، میں اس مسئول لینے والے وہ تو چرا کھڑا پاس ایم یو جمع نہیں جانا، میں دیات نہیں جانا، وہ تلوی کہہ رہا چل اس کے نام ایسے میں اس کی طرح نہیں ہوں. خدا نے اس کو پتہ نہیں کچھ کہنا یا نہیں کہنا، پہلے تو کہہ رہا ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کا محاسبہ کرنے، انصاف کرنے. بدی میرے دل چ جے ہوئے ذرا کبھی بھی نہ میری سنے گا خدا. یہ بدی ہے، دوسروں کی ایب جوئی کرنا، ان کو کنڈیم کرنا، اپنی رائٹسنس پر بھروسہ کرنا. اور کہتا جی میں تو روزہ بھی رکھنا ہوں، ساری آمدنی پر دہیج کی بھی دیتا ہوں، میں تو اس قابل ہوں کہ رب جی میری سنو. تڑکے نہ تیل ڈھونڈا یار میرے خدا ہے، وہ کہتا ہے تڑکے تیل میں ڈھونڈا یار میرے خدا تے بھائی میں اکڑ کے کام کرتے نہ. یہ نہیں راستہ ٹھہرے گا. میں تم سے کہتا ہوں، یسوع نے کہا ہی از ان اے پوزیشن ٹو جج. میں تم سے کہتا ہوں آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو میک یو رائچس. یہ شخص دوسرے کی نسبت راست بات ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. گولڈن رول خدا کہتا ہے کہ یہ ہے اصول جو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. کہتے چل کے خدا نے اور زیادہ اس کو کلیئر کر دیا. پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھٹکا. پر یسوع نے بچوں کو اپنے پاس لایا، کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے نہیں کی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. خدا کے رسول ہمیں جب آنا ہے فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں، اور خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے. امید خدا پر لگانا، ٹرسٹ کرنا. انا کی امید تھی کہ خدا ضرور ملے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دو طرح کے ذہن ہیں، دو طرح کے دل ہیں. ایک وہ دل ہے جس کے اندر کرود بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، ججمنٹ ہے جو اس فریسی کی تھی. اور دوسرا جو دل ہے وہ کیسا دل ہے؟ خدا کی محبت سے بھرا ہوا، جو خدا سے دعا کر رہی ہے، رو رہی ہے. اور ایلی کہاں کہتا ہے تو نشے میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی تو میں نشے میں نہیں ہوں، ابھی تو پیر نہیں چڑھا ہے. میں نے خدا کے دور کیا کیا ہے؟ اپنے دل کو بھیجا ہے. ہم کیسا دل رکھتے ہیں جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں؟ ہمارا دل کیسا ہے؟ دل کا مطلب سوچ کیسی ہو رہی ہے؟ ایمٹی، اپنے آپ کو خالی کر دینا، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. تو جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں، خدا پر بھروسہ کریں، اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اس پر امید رکھیں، اس پر ایمان رکھیں. خدا یقیناً ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور سب سے جو آخری بات ہے، آسمان کی طرف نگاہ کریں، لوگوں کی طرف نہیں. When you are praying to God, you need to trust God. خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا یقیناً ہماری دعاؤں کا جواب دے گا. آئیے ہم اس ڈیسپریشن کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس اچھا کے ساتھ خدا کے پاس آئیں، خدا سے دعا مانگیں کہ خدا تو میری التجا کو سن. I'm not worthy to come to you, but you are so kind to me. میں آپ کے فضل پر بھروسہ کرتا ہوں، کرتی ہوں. خدا یقیناً برکت دے گا. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا کا شکر کریں کہ ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو وہ جانتا ہے. وہ ہمارے معاملے سے پہلے جانتا ہے.
اس کے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ We need to trust Him. We need to rely upon His grace, His mercy. We don't need to rely upon our righteousness. ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند is like a filthy cloth. We cannot rely upon righteousness or goodness. His goodness, His righteousness is so good to us. آئیے خدا کا شکر کریں کہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سلوک نہیں کرتا، بلکہ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا ترس کھاتا ہے ویسے وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ خدا کا شکر کریں، ہم سب ان لوگوں کو خدا کے سامنے لائیں جو کہ شاید اس خوف میں ہیں، خدا ہم سے دعا نہیں مانگتے، شاید ان کے اندر یہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ We need to come with all the doubts, with all the fear. We need to rely upon His love, His compassion, His grace, His mercy. اس نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا شکر کریں کہ وہ رحیم و کریم ہے، کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، آسمان و زمین ٹال جائیں گے لیکن یسوع کے منہ کی باتیں رد نہ کریں گے۔ جو کچھ ہم اس کے نام سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہو کہ تو ہم سے ملا کرتا ہے، ہمیں برکت دیجیے پیارے یسوع جی۔ ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہ آپ سے دور ہیں ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے قوت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس کلیسیا کو بڑی برکت دیجیے، ہم سب کو بڑی برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں۔